عرض جے کوئی مجبوری ہے دیوے خط دا ویر جواب یہ زمانے دستور میں پیادا وہ کہ مادہ پتر جوان مرے وہ یہ دکھ ہوندا ہے کل شرفا کو بھول ویندا ہے آخر ہر کہے کو پر نہیں بھولدا اس ماں کو میں پیادا او میں صداق وجہ ماں اکبر تو جڑی دین دیے پتار دے راکو او پتر کو ہیندا نہیں دے سکدی کبرا کو نال رلا کے بس دارو اس زمانے دا دستور ہے میں پیادا کل دنیا دا دستور ہوندا ہے تے ویکھی دنیا تے آزما کے بہت دیر زیادہ نہیں جوندا کوئی پتر جوان مرا کے او میں صداق حسین دی غربت تو کیتا موت نے خود اعلان جیڑا اکبر کو چاہی آندا ہے کل صابر دا سلطان اللہم صلی اکبر امت لہایا ایک شتر سوار مدینے جو گن خط سمرادا او جنہیں مالی باغ جو پھل لاندے او اندی اکبر امت لہایا ایک شتر سوار مدینے جو گھن خط سگرادا تے لادی اکبر دے ہائیو سینے تے چاخت کو چم فرمایا ناراض نہ تھیویں مڈی تھی سگرا میں اکبر نہیں پرنایا تے یوسف دے نال مثال اکبر دی او چاہدے ننے کچھ انسان یوسف قرآن دی ایک آیت علی اکبر کل قرآن تے پیو کڈن لگا بل برسیدہ او تے کل مرسل حیران جنی موت ملکل موت آکے تیرے اکبر دا ارمان اللہ دارو اکبر دا جنازہ تیار ہے ہو جائے پسا ڈیوڑا او دیمان واقع اکو کائنات جوان دیے او تے اکبر دی جنگی دا صدقہ عشور دی رات ساری رات مستورہ نویج اکبر لے کے ٹرتی رہی ہے ٹر کے آتی رہی ہے انشاءاللہ دعا کرو آج دی رات مہمان اکبر آج دی رات مہمان اکبر
بچے نال بلاؤ مولا قبول کرے تاکہ مراداں پوریاں کرے مولا کسی کا مولا محتاج نہ کرے کوئی غم خیر مولا کوئی غم نہ کرے کوئی بات بیٹا آپ چھوڑو چھوٹے آپ چھوڑو پیچھے دیکھو پیچھے عزیزان محترم، اللہ رب العزت اپنی لاریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے میرے حبیب میری اس پیاری مخلوق کو بتلا دیجئے کہ میں نے جن اور انس کی تخلیق اگر کی ہے تو صرف اپنی بندگی کے لیے۔ مختصر زحمت دوں گا، توجہ کا طالب ہوں کہ میں نے جن و انس کی تخلیق، اس کا مقصد صرف اور صرف کیا تھا کہ یہ میری بندگی کریں، یہ میری عبادت بجا لائیں۔ عزیزان محترم، کیونکہ وقت بہت کم ہے تو میں زیادہ اس اپنے موضوع سے باہر نہیں جاؤں گا، مختصر ہی کہ بندگی سے مراد سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہنوں میں کہ کیا نماز پڑھنا بندگی ہے صرف؟ کیا روزہ رکھ لینا ہی بندگی ہے؟ نہیں میرے عزیزان، بندگی کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ آسان کر دوں آپ کے لیے کہ اگر آپ کی آنکھ اللہ کی اجازت سے اٹھتی ہے، یعنی جہاں اللہ دیکھنا پسند فرماتا ہے اگر وہاں اٹھتی ہے تو یہ سمجھ جیجئے کہ یہ آنکھ کا اٹھنا اللہ کی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زبان وہ بولتی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، آپ کا بولنا بھی اللہ اپنی عبادت میں شمار فرماتا ہے۔ آپ کا چلنا بھی اللہ اپنی بندگی میں شمار فرماتا ہے اس وقت جب آپ اس طرف قدموں کو بڑھائیں جس طرف اللہ چاہتا ہو۔ تو عزیزان محترم، یعنی آپ کسی بھی مقام پر کسی بھی حالت میں اللہ کی بندگی بجا لا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ کا وہ عمل مرضی خدا کے مطابق ہو، مرضی امام کے مطابق ہو۔ یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ روایات ہی کہتی ہیں، روایت میں ایک نوجوان کا ذکر ہوا ہے۔ وہ نوجوان صبح کے وقت نماز پڑھنے کے لیے، نماز کی ذرا اہمیت کو دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا کہ اول وقت میں جا کر میں نماز بجا لاؤں۔ جب وہ مسجد کی طرف بڑھا تو راستے میں بارش ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہاں پانی زیادہ تھا، تو پھسل گیا اور گر گیا، اس کے کپڑے نجس ہو گئے۔ وہ وہیں نہیں رکا بلکہ واپس آیا، آ کر گھر سے دوبارہ تیاری کر کے پھر مسجد کی طرف جانے لگا۔ جب دوبارہ وہاں پہنچا اسی مقام پر تو پھر سے گرا اور پھر سے وہ کپڑے اس کے خراب ہو گئے۔ وہ پھر بھی نہیں رکا، واپس آیا گھر اور تیاری کی دوبارہ کہ اب جماعت میں شامل ہو جاؤں گا۔ اول وقت تو گزر گیا، اب جماعت میں شامل ہو جاؤں گا یا جماعت کی کسی آخری رکعت میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جلدی سے گیا، جیسے ہی وہاں پہنچا تو کیا دیکھا، ایک شخص وہاں پہلے سے موجود ہے جس کے ہاتھ میں کوئی روشنی والی چیز ہے، کوئی ایسا دیا ہے، کوئی ایسا چراغ ہے جو ہاتھوں میں لیے ہوئے کھڑا ہے۔ میں جب وہاں پہنچا تو میں نے اسے دیکھا کہ تم کون ہو اس وقت میرے راستے میں روشنی کرنے والے؟ عزیزان سنیں گے وہ کون تھا؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ میں شیطان ہوں۔ کون ہوں؟ شیطان ہوں۔ حیران ہو گئے نا؟ تو اس نے کہا کہ میں تو نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تمہیں تو مجھے روکنا چاہیے تھا، تم الٹا میرے لیے روشنی کا سامان لے کر کھڑے ہو۔ اس نے کہا ہاں میں نے بھی سجدہ کیا تھا رب کو، مگر اس کے بعد دوبارہ مجھے یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی، میں نافرمان ٹھہرا، میں کافرین میں شمار ہو گیا، میں اس لیے یہاں چراغ لے کر کھڑا ہوں۔ اے بندہ خدا، اے نوجوان، یاد رکھ جب تو پہلی مرتبہ گرا تھا اور واپس گیا اور اپنی تیاری کر کے پھر نماز کی کوشش کرنے لگا، اللہ کو یہ تیرا عمل اتنا پسند آیا کہ اس نے فرشتوں کو نازل فرمایا، اور وہ فرشتے صرف یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ نے ان فرشتوں کو کہا کہ جاؤ اس کے اور اس کے گھر والوں کے تمام گناہوں کو مٹا دو۔ کس وجہ سے؟ کہ صرف ایک نوجوان نے نماز کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ پھر جب تم دوبارہ واپس آئے اور دوبارہ گرے ہو اور واپس پلٹے ہو، اس وقت پھر اللہ نے اور فرشتوں کو بھیجا، فرمایا کہ اے فرشتوں جاؤ اس کے جتنے بھی بزرگان اس دنیا سے جا چکے ہیں اور جو آئیں گے ان کے تمام گناہوں کو مٹا دو، مجھ اللہ کو اس کا یہ کوشش کرنا اتنا پسند آیا ہے۔
عزیزان وہ ابھی نماز پڑھ نہیں رہا، کوشش کر رہا ہے، ہمارے راستے میں شیطان آ کر ٹھہرتا ہے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں رکوں گا، میں بھٹکاؤں گا۔ عزیزان محترم پھر اس نوجوان نے سوال کیا کہ اچھا اب تم چراغ لے کر کیوں کھڑے ہوئے میرے لیے؟ اس نے کہا کہ میں یہ جانتا ہوں اگر تم تیسری بار بھی گر جاتے اور تم رکنے والے نہ تھے، تم پلٹ کر پھر تیاری کر کے آتے، مجھے یہ یقین تھا کہ اللہ نے اب دوبارہ فرشتوں کو بھیجنا تھا کہ جاؤ اس کے شہر والوں کے گناہوں کو معاف کر دو، تو میں شیطان تمہارا تو گوارا کر لیتا ہوں نماز پڑھنا، مگر مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ شہر کا شہر بخشا جائے۔ صلوات پڑھ دیجئے عظمت آل محمد ذات محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم نماز پڑھنا یہ بہت عظیم عمل ہے، اس کا بہت اجر ہے، مگر اس سے پہلے آپ کا کوشش کرنا بھی اللہ کو کہیں بلند پسند ہے۔ عزیزان محترم امام جعفر صادق علیہ السلام، بس 2 جملے مصائب کے، صلی علی محمد و آل محمد۔ کوشش کیجئے آج جناب علی اکبر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی شبیہ بھی برآمد ہوگی، چند آنسوں آ جائیں، عبادت ہو جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ حدیث من لا یحضر الفقیہ ہماری کتاب ہے اس میں موجود ہے، ایک بندے نے آ کر سوال کیا کہ یا ابن رسول اللہ یہ بتائیے اس کائنات میں سب سے میٹھی ترین چیز کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، اس آنے والے نے سوال کیا کہ یا ابن رسول اللہ اس کائنات میں میٹھی ترین چیز کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے افسردہ آواز میں فرمایا بیٹے کی جوانی، نوجوان بیٹے کی جوانی سب سے میٹھی چیز ہے ایک باپ کے لیے یا کسی کے لیے۔ پھر اس آنے والے نے سوال بدلا، عزیزان ذہنوں کو لے جائیے کربلا، میں 2 جملے ہی بس عرض کروں گا۔ اس آنے والے نے سوال بدلا اور کہتا کہ مولا یہ بتائیے یا ابن رسول اللہ یہ بتائیے اس کائنات کی تلخ ترین چیز کیا ہے؟ عزیزان سنیں گے، چھٹے لال ولایت نے فرمایا جوان بیٹے کی موت تلخ ترین چیز ہے کائنات میں، میٹھی ترین چیز جوان بیٹا ہے اور تلخ ترین چیز جوان بیٹے کی موت ہے۔ عزیزان سنیں گے کربلا میں بھی ایک جوان بیٹا موجود تھا، مدینے سے لے کر عزیزان محترم شب عاشور تک مولا کا ایک اور مؤذن تھا جو آذان دیتا تھا، مگر سنیں گے جب 10 محرم کی صبح آئی امام نے اسے منع فرمایا اور فرمایا اے میرے بیٹے علی اکبر آج صبح عاشور تو نے آذان پڑھنی ہے، اور میں قربان جاؤں امام حسین علیہ السلام کی ذات پر یقیناً اس نیت سے امام نے اپنے لخت جگر کو صبح کی آذان کا حکم دیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے مسلمانوں کو حیا آ جائے، شرم آ جائے کہ رسول اللہ کی آواز ہم سن رہے ہیں۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے اپنے نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا میں اپنے بیٹے علی اکبر کی زیارت کرتا تھا۔ عزیزان محترم جناب زینب سلام اللہ علیہ روایت کرتی ہیں کہ رات کے وقت میں کئی بار میں دیکھتی تھی کہ میرا غریب بھائی حسین اکبر کے بستر پہ جھکا ہوا ہوتا تھا، سینے کے بٹن کھول کے سینے کے تسمے کھول کے چوم رہا ہوتا تھا۔ میں جب جاگتی تھی کیا دیکھتی زارو قطار رو رہا ہوتا تھا۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین والسیعلم الذی ایم انقلبی انقلبون۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ یا بنت نبی فاطمہ تشریف لے آؤ، یا بنت نبی فاطمہ تشریف لے آؤ، بیٹھے ہیں عزادار عزا خانے میں آؤ، کہتے ہیں عزادار یہاں آئیں گی زہرا، ممبر سے خطبہ ہوگا شہیدی کا تذکرہ، ممبر سے خطبہ ہوگا شہیدی کا تذکرہ، عرضی قبول کیجیے تشریف لے آؤ، بہت بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اب میں ملتمس ہوں جناب رضا زیدی صاحب سے جو کہ انتہائی مختصر انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صبح عاشورا ہوئی ماں نے رو رو کے سنی علی اکبر کی اذان. صبح عاشورا ہوئی ماں نے رو رو کے سنی علی اکبر کی اذان. آخری فجر ہے یہ آخری فجر ہے یہ اس مؤذن کے لیے پھر یہ آواز کہاں. صبح عاشورا ہوئی ماں نے رو رو کے سنی علی اکبر کی اذان. دشت میں پیاسے مؤذن نے جو تکبیر کہی آ گئی اپنے مصلی پہ علی کی بیٹی. یاد پھر آئی اسے اپنے بابا کی اذان رو پڑی آن کی ماں. صبح عاشورا ہوئی ماں نے رو رو کے سنی علی اکبر کی اذان. اب بھی کچھ دیر سلامت ہے حرم کا پردہ شام کے وقت جب آئے گی اذانوں کی صدا. جان بچانے کے لیے سر چھپانے کے لیے ہے چادریں ہوں گی کہاں. صبح عاشورا ہوئی ماں نے رو رو کے سنی علی اکبر کی اذان. رو کے بیٹے نے کہا باپ سے حسرت ہے میری آپ کی بہنیں تو سن لیں گی صدا اکبر کی. کم ہواؤں سے کہیں گے رخ مدینے کا کریں میری صغرا ہے وہاں. صبح عاشورا ہوئی ماں نے رو رو کے سنی علی اکبر کی اذان. نام آیا جو محمد کا تو روئے مولا انا للہ پڑھا اور یہ غازی سے کہا اس کو ماریں گے سنا یہ مسلمان بلا رحم کھائیں گے کہاں. صبح عاشورا ہوئی ماں نے رو رو کے سنی علی اکبر کی اذان. آیا جب نام علی اٹھ کے یہ مولا نے کہا میں فدا آپ پہ بابا میری اولاد فدا. پھر اصغر کے لگے سینہ اکبر کے جدے اس پہ خنجر ہو رواں. صبح عاشورا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ تھے جناب رضا زیدی صاحب. اب میں ملتمس ہوں انتہائی مختصر انداز میں خرم ترمذی صاحب سے جو کہ انتہائی وقت قلیل ہے. حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب. آج یکم سفر کا دن کسی ذکر کا محتاج نہیں. آج اسیر ہو کے شام پہنچے ہیں. بس مجھے یہ صدا دینی ہے اور اجازت چاہوں گا کہ حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب. زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب. اور علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں
جگہ جگہ پہ جو خطبے سنا گئی زینب، اور قدم قدم پہ چلائے حسینیت کے چراغ، دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب۔ ارے اسیر ہو گئی در در پھری زمانے میں، حسینیت کو مگر جگمگا گئی زینب۔ اور قسم خدا کی یہ احسان ہے بنت زہرا کا، ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی زینب۔ اور ضعیف بھائی کا غم بانٹنے کو مقتل میں، ارے جواں بھتیجے کے لاشے پہ آ گئی زینب۔ ارے حسین تیری کمائی تو بچا گئی زینب، مگر گھر اپنا تو سارا لٹا گئی زینب، مگر تو گھر اپنا وہ سارا لٹا گئی زینب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ تھے نیا خرم ترمذی صاحب۔ اب میں انتہائی مختصر انداز میں ملتمس ہوں سرحان علی زیدی صاحب سے، جو کہ انتہائی مختصر انداز میں ذکر محمد وعلی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بآواز بلند تر صلوات۔ اٹھو اکبر کہو اللہ اکبر، کہو اللہ اکبر، اٹھو اکبر کہو اللہ اکبر، کہو اللہ اکبر۔ آخر یہ آذان ہے تیری اس فانی دنیا پر، کہو اللہ اکبر، اکبر کہو اللہ اکبر۔ حسرت تیری پھپھیوں کی ہے اکبر، تو آذان سنائے جا کے یہ آذان مدینے گنبد خضرا سے ٹکرائے۔ ماں میری بقیہ میں سنے گی، ماں میری بقیہ میں سنے گی، نجف میں بابا حیدر، کہو اللہ اکبر، اکبر کہو اللہ اکبر، اکبر کہو اللہ اکبر۔ اللہ کا پیغام سناؤ، راہ حق پہ سب کو بلاؤ، ہم ہیں وارث دین نبی کے، باطل کو قاتل کو بتاؤ۔ دادی میری پردہ خدا کا، دادی میری پردہ خدا کا، دادا فاتح خیبر، کہو اللہ اکبر، اکبر کہو اللہ اکبر۔ آخر یہ آذان ہے تیری اس فانی دنیا پر، کہو اللہ اکبر، اکبر کہو اللہ اکبر۔ تیرے حصے وقت فجر ہے، میرے حصے وقت عصر ہے، ڈھلنے کو عاشور کی شب ہے، ہونے کو غربت کی سحر ہے۔ ہم کو ہے توحید بچانی، ہم کو ہے توحید بچانی، چاہے کٹ جائے سر، کہو اللہ اکبر، اکبر کہو اللہ اکبر۔ جس نے پالا ہے برقعے میں روتی مسلح پہ وہ ماں ہے، لال میرے کریل تو جواں ہے، تھوڑی دیر کا تو مہمان ہے۔ تیرے بعد عباس میں دوں گا، تیرے بعد عباس میں دوں گا، دوں گا قاسم اصغر، کہو اللہ اکبر، اکبر
یہ تھے جناب زران کاظمی صاحب. اب میں ملتمس ہوں قاسم زیدی صاحب سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، باواز بلندتر صلوات. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. اس ضعیفی میں میرا اکبر جواں مارا گیا. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. ایک بیٹے سے جڑی تھی ماں کی ساری کائنات. ایک بیٹے سے جڑی تھی ماں کی ساری کائنات. آج لیلا کے لیے سارا جہاں مارا گیا. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. غم زدہ بھائی زمیں کو دیکھتا ہی رہ گیا. غم زدہ بھائی زمیں کو دیکھتا ہی رہ گیا. جب یہ قاتل نے کہا اکبر یہاں مارا گیا. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. باول بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب میں ملتمس ہوں مولوی علی زیدی صاحب سے جو کہ انتہائی مختصر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اٹھے ہیں ہاتھ خدایا اسی دعا کے لیے. اٹھے ہیں ہاتھ خدایا اسی دعا کے لیے. نصیب ہو سفر عشق کربلا کے لیے. کربلا کربلا کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو. کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو. پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا نصیب ہو. کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو. آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو. آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو. آلے نبی کے غم کا بہانا نصیب ہو. کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو. آنسو گرے تھے بالی سکینہ کے سجدہ. آنسو گرے تھے بالی سکینہ کے جس جگہ. اپنا وہاں پہ خون بہانا نصیب ہو. کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب میں ملتمس ہوں جناب مبشر بخاری صاحب سے جو کہ انتہائی مختصر انداز میں ذکر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، خوشنودی محمد وآل محمد، بلند تر صلوات۔ قلیل وقت میں جی صرف 2 مصرے 2-3 مصرے۔ رتبہ شہزادہ علی اکبر کے بارے میں شاعر نے جو اس کی سمجھ بوجھ کے مطابق لکھا ہے میں پڑھ رہا ہوں۔ رتبہ علی اکبر کا اس بات سے ظاہر ہے، رتبہ علی اکبر کا کہ ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا۔ بغیر تشریح و توضیح کے اے حر تیری قسمت کا کیا چمکا ستارہ ہے، اے حر تیری قسمت کا کیا چمکا ستارہ ہے، کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا۔ اس ماں کا مقدر بھی کیا خوب مقدر ہے، اس ماں کا مقدر بھی کیا خوب مقدر ہے کہ جس ماں کو مل جائے صدقہ علی اکبر کا۔ نعرہ صلوات جی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آخری شعر ہے جی۔ شبیر جھلاتے ہیں جھولا عباس کا، شبیر جھلاتے تھے عباس کے جھولے کو، عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا۔ یہ رتبہ اکبر ہے، حیدر کے گھرانے میں، یہ رتبہ اکبر ہے، حیدر کے گھرانے میں، آغوش ہے زینب کی جھولا علی اکبر کا۔ بارہ دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آمین۔
खालके अकबर का नाम बहुत बुलंद है। बुलंद आवाज़ नाल चो नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, गदीरी नारा, नारा हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, अहले बैत दे दुश्मनां ते लानत। एक सलवात जनाब अली अकबर बादशाह दी ज़ात। मैं शाह मशरकैन हूँ सरदार मगरबैन। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मैं शाह मशरकैन हूँ सरदार मगरबैन। हर नूर मेरा नूर है, मैं रब का नूर ऐन। हर नूर मेरा नूर है, मैं रब का नूर ऐन। हर जिन्स का नबी हूँ मैं, बेदिल के दिल का चैन। लेकिन हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सुनो आओ देखो रुखे अली अकबर, सुनो आओ देखो रुखे अली अकबर। मोहम्मद नहीं है तो फिर और क्या है। सुनो आओ देखो रुखे अली अकबर, मोहम्मद नहीं है तो फिर और क्या है। वल्लैल जुल्फ़े यासीन चेहरा, सर से कदम तक ये मुस्तफ़ा है। सर से कदम तक ये मुस्तफ़ा है। हुसैनो मिनी का नितारा हुआ है, हुसैनो मिनी का नितारा हुआ है। ज़हूरे मोहम्मद दोबारा हुआ है। हुसैनो मिनी का नितारा हुआ है, ज़हूरे मोहम्मद दोबारा हुआ है। कभी आमिना थी अब उम्मे लैला, दो माँओं को लाल एक ही मिला है। कभी आमिना थी अब उम्मे लैला, दो माँओं को लाल एक ही मिला है। जनाब अली अकबर बादशाह दी ज़ात उच्ची आवाज़ नाल सवाल है। अली अकबर कुरान दा एक लफ्ज़ नहीं, एक आयत नहीं, एक रकू नहीं, एक सूरत नहीं, बल्कि मुकम्मल कुरान। अली अकबर एक सलवात और ऊंची आवाज़ नाल अलहद से वन्नास तक अलहमद से वन्नास तक मुकम्मल कुरान अली अकबर जमाल नबी शबाब अली कुन की जुबान अली अकबर रूह हुसैन निगाह हसन कुबरा की जा अली अकबर ज़ैनब कद लैला की साथ ज़ैनब कद लैला की साथ वजह खानदान अली अकबर। बस एक शेर पढ़ागा। शबीर रसूल हयाए बतूल शम्सो कमर तेरे कदमों की धूल। शरीयत है क्या तुम्हारे असूल ऐ सुल्तान अली अकबर। समत घोड़ा
समत ना उकाबे देते एक बारी नहीं, 2 बारी नहीं, 3 बारी नहीं, 15 बारी नहीं, 20 बारी नहीं, 21 22 बारी नहीं, मौला कितनी दफा तैयार कराया है? 86 बार। ये तैयारी सौखी नहीं। 86 बार तैयार अकबर जदों टुर पिया क्या वल वल पलाया क्यों है? कदी मुँह चुमिया, कदी मस चुमी, कदी आखिया सीना। पुठिया बेड़ा ते मापड़ी को पुठिया बेड़ा ते मापड़ी को पुतिया के सीने लावन कालो ना लिल्ला पढ़ के मैदान दुआ के जावन अल्लाह लानतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौला अली अकबर की शान में मिल के बाहों से बुलंद सलवात पढ़ दीजिए मौला। सूरते मुस्तफा अली अकबर, सूरते मुस्तफा अली अकबर, सीरते मुर्तज़ा अकबर, सूरते मुस्तफा अली अकबर। सलवात पढ़ दीजिए मौला की ज़ात। ये सितारे जो जगमगाते हैं, ये सितारे जो जगमगाते हैं तेरे नक्शे पारी अकबर, सूरते मुस्तफा यूं लगा जैसे पढ़ लिया कुरान, यूं लगा जैसे पढ़ लिया कुरान। मैंने जब भी कहा अकबर, सूरते मुस्तफा अली अकबर, सूरते मुस्तफा अली अकबर। दो ही अकबर हैं मुर्तज़ा की कसम, दो ही अकबर हैं मुर्तज़ा की कसम। एक अल्लाह है या अली अकबर, सूरते मुस्तफा अली अकबर। उनकी मिदहत की ताब मुझ में कहाँ, उनकी मिदहत की ताब मुझ में कहाँ। मैं कुजाउर कुजाली अकबर, सूरते मुस्तफा अली अकबर। राह की
بشوار لکھ رہا ہے جو راکی بشوار لکھ رہا ہے جو کر رہے ہیں اطالی اکبر صورت مصطفیٰ علی اکبر سیرت مرتضیٰ علی اکبر صورت مصطفیٰ علی اکبر اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. یہ تھے جناب افتخار حسین صاحب. اب میں ملتمس ہوں جناب سلمان ذیلی صاحب سے جو کہ ذکر محمد والے محمد بیان کرنا ہے. پر محمد والے محمد صلوات. اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے اس مجلس کی قبولیت کے لیے ساری دنیا میں عزاداروں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے ایک باواز بلند نعرہ صلوات. نسل در نسل نمودار علی اکبر ہیں نسل در نسل نمودار علی اکبر ہیں تو حسن میں 12ویں سردار علی اکبر ہیں بھئی سوئے کوثر نہیں جا سکتا کوئی منکر شے سوئے کوثر نہیں جا سکتا کوئی منکر شے بھئی غازی اس پار تو اس پار علی اکبر ہیں نسل در نسل بار دیگر صلوات. چلا جو خیمے سے مرنے رسول جیسا پسر تو پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے چلے سرور کہ مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر ہے کچھ دیر تو جی لے تیرا کچھ دیر تو جی لے تیرا بابا علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر احساس تڑپنے کا ہمارے تجھے ہوتا ہے میری طرح تو اپنا جگر تھام کے روتا ارے تیرا بھی جو ہوتا کوئی تیرا بھی جو ہوتا کوئی بیٹا علی اکبر مڑ مڑ کے
مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، اور نانا میرے پوچھے جو کہاں دیر لگائی، تو کہہ دینا اجازت بہت مشکل سے ہے پائی، ارے لگ جاؤ گلے آ کے پھر، لگ جاؤ گلے آ کے دوبارہ علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، اور نانا گئے جب آئی تھی اماں پہ ضعیفی، ہے تم جاتے ہو حالت ہے عجب بنت علی کی، بھائی زینب ہوئی جاتی ہے ضعیفہ علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، ہے کچھ دیر تو جی لے تیرا، کچھ دیر تو جی لے تیرا بابا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر۔ محمد جو حضرات باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش ازاں پر تشریف لے آئے۔ باغ فردوس میں کھڑی دیکھ رہی ہے زہرا، باغ فردوس میں کھڑی دیکھ رہی ہے زہرا، کون آتا ہے میرے لال کا قرصہ دینے۔ اب میں ملتمس ہوں جناب علی زین صاحب سے جو کہ ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ بآواز بلند تر صلوات۔ اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے مولا اکبر کی شان میں بآواز بلند تر صلوات۔ اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا، اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا، ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا، اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا۔ پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں، ہنس کر کہا یہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا، اس بات
سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا. شبیر جھلاتے تھے عباس